السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے کسی پر کچھ روپے ادھار ہیں اور وہ تنگ دست ہے، یعنی اس کے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ آپ کے پیسے واپس کرے، تو آپ ایک بہت بڑا اجر اور ثواب آخرت کا حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس سے ہم اور آپ آخرت کی سختیوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے مقروض کو جو تنگ دست ہے، جس کے پاس قرضے کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، اس کو مہلت دے دے یا اس کے قرضے کو بالکل معاف کر دے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو آخرت کی سختیوں سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ اندازہ کیجئے کہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو کرنے میں اجر کتنا بڑا ہے کہ آخرت کی سختیوں سے محفوظ۔ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم نے کسی کو کچھ روپے ادھار دیے ہوتے ہیں، اب سامنے والا جس نے ہم سے ادھار لیے ہیں وہ غریب ہوتا ہے، وہ انتظام اس کے پاس نہیں ہو پاتا کہ وہ ہمارا اماؤنٹ ہمیں واپس کر سکے۔ وہ ہمارے پاس آتا ہے یا ہم اسے کال لگاتے ہیں، ارے بھائی صاحب پیسے کا انتظام ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، کب دو گے یار میرے پیسے؟ وہ کہتا ہے ارے بھائی صاحب ابھی میرے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں آپ کے پیسے بہت جلد واپس کر دوں گا۔ اگر ایسا کوئی تنگ دست مقروض ہے، اگر ایسا کوئی شخص ہے جو بہت غریب ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ آپ کا اماؤنٹ واپس کرے، تو اس کو مہلت دے دو، آپ مہلت دے دو۔ اس مہلت دینے میں آپ کو اللہ کیا اجر دے گا کہ آخرت کی سختیوں سے آپ محفوظ رہو گے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے، آپ ماشاءاللہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہو، 1000 5000 10,000 روپے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، جس کو آپ نے 8-10 ہزار روپے ادھار دیے ہیں وہ غریب ہے، اور آپ اس کے قرضے کو معاف کر دو گے تو آپ کی جیب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے کاروبار پر آپ کے پیسے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آلریڈی اللہ نے آپ کو بہت دے رکھا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے قرضے کو معاف کر دو۔ کسی تنگ دست مقروض کے قرضے کو معاف کرنا یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ میرے پاس تو ایسے بہت لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب 1000 روپے ادھار چاہیے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ ایسا ہے کہ جو شاید مجھے واپس نہ کر سکے 1000، تو میں اس کو دیتا تو یہ کہہ کر ہوں کہ ہاں بھائی قرضے کے طور پہ تمہیں دے رہا ہوں، لیکن میری دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ہدیتاً دیے ہیں، میں اس سے اب واپس نہیں لوں گا۔ وہ واپس دینے آتا ہے تو میں واپس بھی نہیں لیتا، بولتا ہوں رکھ لو بھائی آپ، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر دینے واپس نہیں آتا ہے، کال کرتا ہے مفتی صاحب وہ پیسے میں انشاءاللہ جلدی واپس کر دوں گا، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کال وغیرہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، تو آلریڈی میری نیت ہوتی ہے ہدیے کی۔ تو قرضے کو معاف کرنا یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مالدار ہیں، ماشاءاللہ جو لوگ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، تو جو طاقتور آدمی ہوتا ہے جس سے آپ اپنا قرضہ لے نہیں سکتے ہو، تو وہاں تو نرمی دکھاتے ہو آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سامنے والی پارٹی مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو اس سے تو جو ہے سختی سے بات نہیں کرو گے، وہاں تو یہی کہو گے اچھا کوئی بات نہیں، ایڈجسٹ کر لیں گے، مینیج کر لیں گے، کوئی بات نہیں، 1 مہینے 2 مہینے ہے نا۔ اور جو کوئی غریب ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، تو اس پہ آدمی چڑھ بیٹھتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو، اور اگر آپ تھوڑی سی مہلت دے سکتے ہو تو مہلت دے دو، یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے قرضہ لیں گے اور ان کی پیسے واپس کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ اپنی جیب میں سے آپ کو دینا نہیں چاہتے، تو پھر ایسے لوگوں سے آپ اپنا ڈنڈا سختی کے ساتھ، اپنا ڈنڈے کو مضبوط کر کے ان سے پیسے واپس لو، تاکہ ان کی جو نیت خراب ہے، پیسہ مارنے کی جو عادت ہے، وہ ان کی عادت بگڑے نہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو جو سنائی ہے، اس حدیث پر عمل کیجئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی مقروض کو جس کے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہے اس کو مہلت دے دے یا اس کے قرضے کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر سے آخرت کی سختیوں کو اور آخرت کے عذاب کو ہٹا دے گا۔ تو آخرت میں آسانی کا یہ عمل ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔